يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز سامعین، حاضرین جمع، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی اور اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ التحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے سماج کی تعمیر میں نوجوانوں کا کردار۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، اچھے سماج کی تعمیر کیسے ہوگی یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اینٹیں کیسی ہوں کہ ہمارا فاؤنڈیشن مضبوط ہو، اور ہمارا فاؤنڈیشن کیسا ہو کہ ہماری چھت مضبوط ہو۔ پہلے یہ میں بتاؤں نوجوانوں آپ کا مقام کیا ہے، اور اس ٹاپک میں، اس عنوان میں آپ ہی کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ سماج کی تعمیر میں نوجوانوں کا کردار؟ کیوں نہیں کہا گیا کہ سماج کی تعمیر میں مسلمانوں کا کردار؟ یا یوں کیوں نہیں کہا گیا کہ سماج کی تعمیر میں انسانوں کا کردار؟ اور شریعت میں بطور خاص آپ ہی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ آئیے نوجوانوں، میں ایک حدیث رسول کی روشنی میں آپ کو آپ کا مقام بتاتا ہوں۔ حدیث اس طریقے سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل والشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، والرجل قلبه معلق فی المساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ رواہ البخاری فی کتاب الاذان، چیپٹر نمبر 10، حدیث نمبر 660۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ
اس دن اپنے سایہ میں جگہ عطا کرے گا جس دن اس کے سایہ کو چھوڑ کر کہیں اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ پسینے سے شرابور ہو رہے ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج کروڑوں میل اوپر ہے، اس کے باوجود مئی، جون اور جولائی کی گرمی میں ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سورج کی گرمی ہمیں پریشان کر دیتی ہے، زمین آگ اگلتی ہے۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم اور آپ کبھی کولر کا سہارا لیتے ہیں، کبھی اے سی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی فریجر کا سہارا لیتے ہیں، کبھی پنکھے کا سہارا لیتے ہیں، کبھی سافٹ ڈرنکس کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے باوجود کبھی کبھی سکون نہیں ملتا۔ اس دن لوگ سائے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، لیکن صرف 7 قسم کے لوگوں کو سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک قسم آپ ہیں اے میرے نوجوانوں، ان میں سے ایک قسم آپ ہیں اے میرے جوانوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس جوان کو اللہ کا سایہ ملے گا یا عرش کا سایہ ملے گا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، یہی عبادات ہیں۔ یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی عبادات ہیں۔ یقیناً یہ سب عبادات ہیں اور بہت اہم عبادات ہیں، کیونکہ ان کے بغیر اسلام کی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح وقت آنے پر اللہ کے لیے رکوع اور سجدے کرنا اللہ کی عبادت ہے، وقت آنے پر روزہ فرض ہونے پر رمضان کے روزے رکھنا اللہ کی عبادت ہے، حج فرض ہونے پر، حج کی طاقت ہونے کے بعد حج کرنا اللہ کی عبادت ہے، مالوں میں زکوٰۃ فرض ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کی عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اللہ کی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا اللہ کی عبادت ہے، قربانی کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح وقت آنے پر اپنے آپ کو دیوی دیوتا کے سامنے جھکانے سے بچانا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے لیے توحید کا اقرار کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا بھی اللہ کی عبادت ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں گے۔ اور مجھے کہنے دیجئے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اگر ہم اور آپ اللہ کے حکموں پر، شریعت کے دائرے میں یا شریعت کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں تو جس طرح روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، قربانی، تلاوت، دعا عبادات ہیں، اسی طرح ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بزنس کرنا، کاروبار کرنا، ہمارا کھیتی باڑی کرنا، ہمارا بال بچوں کو کھلانا پلانا، یہ سب عبادات ہیں۔ بلکہ بیوی کے ساتھ رات گزارنا بھی عبادت ہے۔ ہماری پوری زندگی عبادت قرار پائے گی اگر ہم اور آپ شریعت کے مطابق چل رہے ہیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس جوان کو اللہ کا سایہ ملے گا یا عرش کا سایہ ملے گا جو اللہ کے حکموں کو مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی گزاری ہو۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آپ کو جو جوانی ملی ہے
اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اس کو صحیح کام میں لگانے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث ہے، مستدرک حاکم کتاب الرقاق چیپٹر نمبر 66 حدیث نمبر 7846، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ میں ساری 5 چیزوں کو تو بیان نہیں کروں گا، البتہ اس موضوع سے ریلیٹڈ جو پوائنٹ ہے وہی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جوانی میں خوب جم کر کے اللہ کی عبادت کر لو، جوانی میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کر لو، جوانی میں دین کا زیادہ سے زیادہ کام کر لو، دین کے معاملے میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے لو۔ جب بڑھاپا آئے گا کوشش کریں گے، چاہیں گے، لیکن نہیں ہو پائے گا۔ آج ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات ہیں جو چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا، لیکن صحیح سے عبادت نہیں کر پاتے، نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اس لیے جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں؟ فی الحال جوانی ہے، موج مستی کر لیتے ہیں، جوانی کا مزہ لے لیتے ہیں، بوڑھے ہوں گے تو سدھر جائیں گے۔ ہمارے ابو بھی بوڑھے ہونے کے بعد سدھرے ہیں، ماشاءاللہ نماز بھی پڑھنا شروع کر دیے، ایک حج کر کے آئے، اب وہ کسی مسجد کے متولی بن چکے ہیں، کسی مدرسے کا ناظم سیکریٹری بن چکے ہیں، ماشاءاللہ کسی تنظیم کا صدر بن چکے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم بھی جب بوڑھے ہو جائیں گے سدھر جائیں گے، نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، کسی مسجد کا متولی بن جائیں گے، کسی مدرسے کا ناظم یا سیکریٹری بن جائیں گے، کسی تنظیم کا صدر بن جائیں گے۔ فی الحال جوانی ہے، جوانی کا مزہ لے لیتے ہیں، موج مستی کر لیتے ہیں۔ نہیں بھائیو، یہ دھوکہ ہے۔ بچپن میں نے قاعدہ اردو میں پڑھا تھا کہ آج کا کام کل پر نہ ڈال، کل کرے سو آج، کل کرے سو آج، اور آج کرے سو اب۔ آنے والے دن ملیں یا نہ ملے، آنے والے لمحات ملیں یا نہ ملیں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ میری اپنی بات نہیں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، یہ کسی عالم کی بات نہیں، یہ کسی مفتی کی بات نہیں، یہ کسی محدث کی بات نہیں، یہ کسی داعی اور مبلغ کی بات نہیں، بلکہ یہ سید الانبیاء، سید الانس والجن، شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ منہم شبابک قبل حرمک، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ کیا مطلب؟ جوانی کی قدر و قیمت کو پہچانو، جوانی کو دیوانی میں نہ گزارو۔ آئیے ایک اور حدیث سن لیتے ہیں، بڑی اچھی حدیث ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ رواه الترمذی فی کتاب صفت القیامہ چیپٹر نمبر 37 حدیث نمبر 2416۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد کا قدم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے نہیں ہل سکتا۔ ذرا غور سے سنیے گا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب ہم اور آپ کھڑے ہوں گے تو اپنی مرضی سے اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہل سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، اے جوان
ذرا بتا، اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا تیری جوانی کہاں گزری؟ کہیں روڈوں پہ نظارہ کرتے ہوئے، کہیں حقہ خانوں میں جا کر کے حقہ پیتے ہوئے، کہیں جوا کے اڈوں پہ جا کر جوا کھیلتے ہوئے، کہیں شراب کے اڈوں پہ جا کے شراب پیتے ہوئے، کہیں غیروں کی لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے، بتا تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری؟ حالانکہ سارے ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہوں گے، ساری رپورٹیں پیش ہو چکی ہوں گی، اور اللہ ویسے بھی سب کچھ جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو آنکھوں کے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو آنکھوں سے اوجھل ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو سن لیجئے، میرے نوجوانوں سن لیجئے، اس لیے پوچھے گا تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے، آپ کے پاس کوئی عذر نہ ہو، پوچھا جائے گا بتا تیری جوانی کہاں گزری؟ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بھائیو، آئیے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ سماج کی ترقی میں، تعمیر میں آپ کیا کارنامے انجام دے سکتے ہیں؟ سماج والوں کو آپ سے کیا امیدیں ہونی چاہیے؟ تاریخ کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو تاریخ آپ کو بتائے گی۔ کوئی نوجوان تھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے، جن کے ہاتھ میں اللہ نے انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ دشمن ان کے نام سے تھر تھر کانپا کرتے تھے، دشمنوں کی بڑی بڑی فوج میں اکیلے داخل ہو جایا کرتے تھے، گھس جایا کرتے تھے، دونوں طرف کی فوجوں کو چیر کر کے، اور جدھر داخل ہوتے دشمنوں کا صفایا کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایسے نوجوان ہماری تاریخ میں موجود ہیں۔ آپ آگے دیکھیے، کوئی نوجوان تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نام کے، جنہیں صرف 16 یا 17 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی اسلامی فوج کا جنرل کمانڈر بنا دیا، سپہ سالار بنا دیا۔ حالانکہ اس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ سیف اللہ کا خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عطا کیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فوج کا کمانڈر نہیں بنایا۔ اگر بنایا تو کس کو بنایا؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بنایا، جو صرف 16 یا 17 سال کی عمر کے تھے۔ بھائیو، ان کا بیک گراؤنڈ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسپین کے اندر اندلس کی سرزمین میں جو مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، مسلمانوں میں ایک سے بڑھ کر ایک وکیل ہوا کرتے تھے، مسلمانوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جج ہوا کرتے تھے، مسلمانوں میں ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کتابیں لکھی۔ جب ان لوگوں نے اسپین پہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کی وہ ساری کتابیں اپنے قبضے میں لے لیا، اور انہی کتابوں سے علم حاصل کر کے وہ آج ترقی کے راستے پہ گامزن ہیں، وہ ترقی پہ ترقی کیے جا رہے ہیں۔ اور مسلمان اور اپنی بدعمالی کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں، اور آج جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اندلس کی سرزمین پہ اسلام کی جو صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر کی جو صدا بلند ہوئی، اس کے بانی آپ ہی جیسے کوئی نوجوان طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسی طرح آگے بڑھیے، حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ 15 یا 16 سال کا نوجوان، صرف 15 یا 16 سال کا نوجوان، حجاج بن یوسف جو کوفہ کا گورنر تھا اسی کا بھتیجا تھا یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں پوری تاریخ میں بیان کروں گا کبھی، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ ہندوستان کے اندر کئی سال تک رہے، اور انہوں نے اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ یہاں سے جب وہ جا رہے تھے تو یہاں کے غیر مسلم ان کے لیے رو رہے تھے۔ اللہ اکبر! میرے نوجوانوں سن رہے ہیں آپ؟ کتنی شاندار تاریخ ہے ہماری، کتنا شاندار ماضی ہے ہمارا،
لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، موبائل سے فرصت نہیں ہے، موبائل میں ہر وقت ٹپ ٹاپ کرتے رہتے ہیں، تو تاریخ کہاں سے پڑھیں گے؟ بیٹھ کر کرتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان فیس بک میں چیٹنگ کرتا ہے، آج ہمارا نوجوان فیس بک میں فرینڈ بناتا ہے، دوست بناتا ہے، یہ دیکھے بغیر یہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے اس گھر سے عہد کر کے نکلیے کہ ہمارے ہاتھوں سے اگر اسمارٹ فون چلے گا، ہمارے ہاتھوں سے اگر اینڈرائیڈ موبائل چلے گا، ہمارے ہاتھوں سے اگر موبائل چلے گا، تو دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اور اسلام کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے چلے گا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ وقت کی پکار ہے، یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ آج اسلام کے دشمن سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ جو سسٹم ابھی چل رہا ہے، موجودہ سسٹم، اس کے تحت اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ ایک شعر ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے بھائیوں، جو موجودہ سسٹم ہے اس کے تحت ہمیں کام کرنا پڑے گا، اسی انٹرنیٹ کے ذریعے، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں ان کو منہ توڑ جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری حالت بہت خراب ہونے والی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، آج اسلام کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہت ایسے لوگ بھی موجود ہیں اسی ہندوستان کے اندر، اسی دنیا کے اندر، جو ان کے واہیات اور خرافات کا سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میرے نوجوانوں، ہم اور آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا۔ موجودہ سسٹم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں ان کے واہیات اور خرافات کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہر ایک کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اسلام کا پیغام پہنچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے سمجھ لیا یہ صرف علماء کا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، غلط بات ہے۔ قیامت کے دن اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور آپ کے اندر اسے روکنے کی طاقت ہے، لیکن اگر آپ اسے نہیں روک رہے ہیں تو اس کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو نوجوانوں کی شاندار تاریخ موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ میں ایک نوجوان کا واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے، نوجوان صحابی ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بڑے پہلوان اور طاقتور صحابی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ میں سنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نوجوانوں کو اپنا مقام اور اپنی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے اسلاف کی شاندار تاریخ پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑے لوگوں کو، آج ہمارے نوجوان جو بگڑ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں وہ اپنے نوجوانوں کی صحیح طریقے سے گائیڈنگ نہیں کر رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے آج ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے بڑے بوڑھے لوگوں کو بھی اپنے نوجوانوں کی صحیح طریقے سے گائیڈنگ کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے بزرگوں کو اپنے نوجوانوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اسلام کے سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔